بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے تب وہ دوپہر کا وقت تھا۔ یہاں پر تو ویسے ہی سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، اور اس وقت تو یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اسکول میں اس جگہ آ گئیں جہاں پر بچے کو پڑھا دیکھا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی خاموشی سے اسی جگہ لٹا دیا۔ میں وہاں سے جانے لگی، لیکن مجھے ایسا لگا کوئی عورت رو رہی ہو۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ اسکول کی چھت پر ایک بلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس وقت میری سماعتوں سے ایک خوفناک غراہٹ ٹکرائی۔ میں نے گھبرا کر دوسری سمت دیکھا۔ وہاں ایک کالا بندر بیٹھا غرا رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی زمین پر لیٹے ہوئے بچے پر تھیں جو جاگ چکا تھا، اور بندر کو دیکھ کر رونے لگا۔ میرا دل گویا مٹھی میں آ گیا۔ بندر اپنا خوفناک منہ پھاڑتے ہوئے بچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے بلی بھی چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس بچے کو بندر سے بچانا چاہتی ہو۔ میں ان دونوں کی نسبت بچے کے زیادہ قریب تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر بچے کی طرف دوڑ لگا دی اور اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ بندر نے ایک لمحے کے لیے رک کر بڑی ہی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا، اور پھر منہ اوپر کر کے وحشتناک آواز میں چلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے ایک وحشی شکل کا انسان کھڑا تھا۔ اگلے لمحے ہی بلی بھی دوڑتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھی شکل صورت بدل گئی، اور وہ ایک خوبصورت عورت کی جسم میں ڈھل گئی۔ جیسے ہی اس وحشی شخص نے میری طرف چھلانگ لگائی تو اس حسین عورت نے بھی اپنی جگہ سے اچھال بھری۔ دوسرے پل وہ گتھم گتھا ہو کر زمین پر گرے اور ایک دوسرے کو کھرونچنے لگے۔ ان کی یہ جنگ بے حد وحشتناک تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے زمین پر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے تمہارے بچے کو بچا لیا ہے، اس نے میرے ہاتھوں میں میرا 2 دن کا بچہ تھماتے ہوئے کہا، تو میں اپنے آنسو نہیں روک سکی۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس کا شکریہ ادا کر پاتی، اس سے کچھ کہہ سکتی، میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تشویش سے بھرے لہجے میں کہا، وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور کہا، لیکن کیوں؟ اس نے جواب دیا، شاید اسے واپس لینے کے لیے۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے مضبوطی سے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ پتہ نہیں اب تقدیر اپنا کون سا رنگ دکھانے والی تھی۔ آج سے 2 مہینے پہلے جب میں یہاں پر پہنچی تھی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو اپنی کہانی شروع سے سنانی چاہیے۔ میرا نام حفصہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے بابا ایک اسکول ٹیچر تھے اور امی ہاؤس وائف تھی۔ ہمارے حالات نہ زیادہ برے تھے اور نہ اچھے، لیکن جیسا بھی تھا یہ خدا کی ہم پر ایک بڑی مہربانی تھی کہ اس نے ہمیں کبھی بھی بھوکے پیٹ سونے نہ دیا۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔ بھائی بڑے تھے اور بہن بھی مجھ سے بڑی تھی۔ بابا ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اسکول کے بعد 2-3 ٹیوشنز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ دن بھر بچوں سے سر کھپا کر آنے کے بعد وہ اتنے تھک جاتے تھے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ دیر بات چیت کرنے کا وقت ہوتا تھا نہ موقع۔ اس لیے ہم سب بچے اپنے باپ سے بہت دور دور رہا کرتے تھے۔ ہماری امی بھی عجیب فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ان کا جھکاؤ بھائیوں کی طرف زیادہ ہوتا تھا۔ ان کی ہر غلطی، ہر خطا معاف کر دی جاتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ ان کا سلوک یکسر مختلف ہوتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی معمولی سی غلطی پر بھی ہمیں بڑی سخت ڈانٹ ڈپٹ ہوا کرتی تھی۔ امی کے اسی جانبدارانہ سلوک نے نہ صرف ہم دونوں کو ان سے بھی بہت دور کر دیا، بلکہ اپنے دونوں بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل میں نفرت بھر دی تھی۔ جب کسی کے گھر میں ایسے حالات ہوں تو انسان اپنے لیے باہر ہی سہارے اور محبتیں تلاش کرتا ہے۔ میں بچپن سے ہی بڑی حساس اور ہر بات کو شدت سے محسوس کرنے والی تھی۔ آپا کا تو پتہ نہیں
کہ وہ کیا کرتی تھیں، لیکن میں نے محبت کی اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے سہیلیوں اور دوستوں کے سہارے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ بچپن سے ہی میرا دل گھر کے اندر کم اور باہر زیادہ لگتا تھا۔ میں نے لڑکوں سے دوستیاں گانٹنا شروع کی تو بھائیوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے اس کا سخت برا مناتے ہوئے میرے باہر جانے پر ہی پابندی لگا دی، حالانکہ میرا کسی بھی لڑکے سے کوئی افیئر نہیں تھا، بس عام سی دوستی تھی، لیکن مجھے اس پر بھی خوب سزا دی گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ وہ تو میں پڑھائی بھی روک کر کسی سے شادی کر کے مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ابا کی مداخلت پر ہی مجھے اس قید سے رہائی بھی مل گئی۔ میری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور میں ایمرجنسی کی شادی سے بھی بچ گئی۔ البتہ اس واقعے کے بعد میں امی اور بھائیوں کی طرف سے اور بدظن ہو گئی۔ میرے دل میں اگر ان کے لیے کوئی تھوڑی بہت جگہ تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں گھر زیادہ تر اپنے کمرے میں بند ہی رہا کرتی تھی، دل ہی نہیں چاہتا تھا کسی سے گپ شپ کرنے کو، تو وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ میں نے تعلیمی مراحل طے کر لیے تھے اور مجھے سرکاری ٹیچر کی نوکری بھی مل گئی۔ میری پہلی پوسٹنگ جہاں ہوئی وہاں پر میرا پہلا دن ہی بے حد ناقابل فراموش تھا، کیونکہ تب میں پہلی بار اس سے ملی تھی۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ فیروز بہت خوبصورت اور لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی کہ جو بھی لڑکی اسے دیکھتی وہ اس کی جانب کھینچی چلی آتی۔ وہ میرا کولیگ تھا، اسی اسکول میں وہ انگلش پڑھاتا تھا۔ جب میں نے فیروز کو پہلی بار دیکھا تو میں تب ہی دل ہار گئی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اب میں پہلے جیسی شوخ و چنچل نہیں رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیالات اور مزاج بھی بدل گئے تھے۔ میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور پھر پہل فیروز کی طرف سے ہی ہوئی۔ اس دن میں اسٹاف روم میں بیٹھی بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر اپنے کام میں محو تھی، جب اچانک ہی کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ فیروز تھا۔ اس نے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کچھ گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، بیٹھ جائیں۔ وہ اپنی چائے کا کپ لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں منہمک ہو گئی، لیکن میرا دھیان بٹ چکا تھا۔ میں بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم چائے کے کپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کاپیاں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اچانک ہی بالکل غیر متوقع طور پر فیروز نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے التجائی انداز میں کہا، حفصہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز کچھ دیر اور بیٹھو۔ میں تو اس کے اس عمل سے بہت بری طرح کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن اس کی درخواست کو رد نہ کر سکی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت مسز منیر اسٹاف روم میں آتی نظر آئیں۔ فیروز نے اپنے لب بینچ لیے۔ اس نے ایک پیپر اٹھایا اور اس پر کچھ لکھنے کے بعد میرے پاس سے گزرتے ہوئے نیچے پھینک کر چلا گیا۔ اس کا یہ عجیب طرز عمل دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے کاغذ اٹھا لیا اور مسز منیر کو الوداع کہتے ہوئے میں باہر نکل آئی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے بھی رکشہ پکڑا اور وہاں سے چلی آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اس کا وہ کاغذ نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، حفصہ جی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، لیکن اب یہاں نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کا گھر معلوم ہے، میں شام 5 بجے آپ کے گھر کے سامنے پارک میں انتظار کروں گا۔ اس کی یہ تحریر پڑھ کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا اس طرح بلانا میرے لیے بہت معنی خیز تھا۔ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ملاقات میرے لیے ایک پراسرار دنیا کے دروازے کھول دے گی۔ خیر، اس شام میں دل سے تیار ہوئی اور اپنی گہری سہیلی سائمہ کے ساتھ پارک میں چلی گئی۔ وہاں پر فیروز میرا منتظر تھا۔ چند لمحے تک ہم لوگ بس رسمی باتیں ہی کرتے رہے، پھر سائمہ موبائل لے کر بہانے سے ایک طرف ہٹ گئی تو فیروز نے مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے ہوئے کہا، فیروز، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن یہ فیصلہ میرے والدین ہی کر سکتے ہیں۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہوگا۔ تب تک اگر ہم ملتے رہیں تو
ایک دوسرے کو اچھی طرح جان اور سمجھ جائیں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں فیروز سے ملتی رہی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ کبھی کبھی اس کا رویہ بڑا عجیب ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، مٹھیاں بھیج جاتیں اور وہ بری طرح بے چین ہو اٹھتا۔ مہینے میں چند دن کے لیے وہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ واپس آتا تو میرے پوچھنے کے باوجود بھی کچھ نہ بتاتا۔ اس دوران ایک حادثے میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپا کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر میں اب میرے لیے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے فیروز سے شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ میرا رشتہ مانگنے میرے گھر پہنچا تو میرے بھائیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ دوسری ذات کے لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے۔ میری تمام تر کوششیں جب ناکام ہو گئیں تو ایک دن میں نے رات کے اندھیرے میں فیروز کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں اس سے پہلے ہی اپنا تبادلہ کروا چکی تھی، جس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کورٹ میرج کر لی اور وہ شہر چھوڑ کر دور چلے آئے۔ زندگی بڑی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب میں ماں بننے والی تھی، اچانک ہی فیروز کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی آنے لگی۔ وہ رات کو اٹھ کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتا اور جانے وہاں کیا کیا کرتا رہتا تھا۔ اس نے گھر کا یہ کمرہ ہمیشہ تالا لگا کر بند کر رکھا تھا اور کبھی صفائی کے لیے بھی مجھے وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ میری ڈیلیوری میں ابھی 2 ماہ باقی تھے۔ تب ایک روز رات کو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آدھی جاگی اور آدھی سوئی ہوئی کیفیت میں تھی۔ اسی دوران میں نے فیروز کو اٹھ کر باہر جاتے دیکھا۔ کچھ دیر گزری تو میری غنودگی ٹوٹ گئی۔ فیروز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں بھی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے لگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ اسی تجسس نے مجھے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ اس خاص کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کو فیروز ہمیشہ بند رکھا کرتا تھا۔ میں تجسس کے زیر اثر دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک پہنچی اور کی ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اندر کا جو محدود سا منظر نظر آیا، اس میں مجھے ایک بڈھا نظر آیا جس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا یہ شخص اور اتنی رات گئے کیوں آیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی چونک گئی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور اس آواز میں میرا نام واضح سنائی دے رہا تھا۔ اس بڈھے نے کہا، اب اور کتنی دیر ہے فیروز؟ ہمیں شیطان کے قدموں میں یہ خاص قربانی جلد سے جلد دینی چاہیے۔ میں دہشت زدہ سی کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شیطان کے قدموں میں قربانی؟ پھر مجھے فیروز کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، بس اب زیادہ دیر نہیں، میری بیوی 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ 8ویں ماہ کے آخری دنوں میں ہم اس کی قربانی دے دیں گے۔ میرے سر پر تو گویا بم پھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ فیروز، میرا شوہر، مجھے اور اپنے بچے کو قربان کرنے کی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی کسی شیطان کے لیے۔ مجھے لگا میرے کانوں نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے ایک بار پھر اندر سے آتی آوازوں پر کان لگا دیے۔ فیروز کہہ رہا تھا، میں نے کوئی کم انتظار نہیں کیا تھا گرو جی، کم سے کم بھی 3 برس تک صبر سے اس گھڑی کا انتظار کیا ہے۔ اس دوران ایک گھر گرہستی والے فرد کی طرح کا وقت گزارا ہے جو بہت ہی مشکل تھا۔ اب میرا انتظار رنگ لانے ہی والا ہے۔ آپ سے زیادہ میں بےتاب ہوں۔ اس رات کے لیے فکر مت کریں، سب ٹھیک رہے گا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ باہر آنے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے وہاں سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی اور اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آ گیا اور دوسری طرف لیٹ گیا۔ میں بظاہر گہری نیند میں سو رہی تھی، لیکن حقیقت میں میری نیند اڑ گئی تھی۔ مجھے اب یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میں نے فیروز اور اس کے گرو کی باتیں سن لی ہیں اور اس سازش سے آگاہ ہو چکی ہوں جو میرے اور میرے بچے کے خلاف رچی گئی تھی۔ اس لیے میں نارمل ہی رہی اور اگلے دن فیروز کے جانے کے بعد میں نے اس کے کاغذات اور دوسرے سامان کی تلاشی لی۔ الماری کے ایک دراز میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں مایوس سی ہو گئی، لیکن اچانک ہی میری نظر ٹیبل پر پڑی اور میرا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ چابی ایک کتاب کے نیچے دبی پڑی تھی اور آدھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جھپٹ کر وہ اٹھائی اور دراز کھول دی۔
दराज में कागजात और एक दो किताबें ठुसी हुई नजर आ रही थी। मैंने किताबें निकाल कर देखी। उन पर स्याह चमड़े की जिल्द चढ़ी हुई थी। अंदर कुछ अजीबोगरीब इबारतें लिखी हुई थी जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन इन इबारतों के ऊपर जो कुछ लिखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये जादू से मुताल्लिक किताबें हैं। कागजात में भी ऐसी ही कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन एक कागज़ पर लिखी हुई तहरीर ने मुझे चौंका दिया। उसमें लिखा था, बेपनाह ताकत हासिल करने का तरीक़ा। अगर तुम एक लामहदूद ताकत हासिल करना चाहते हो तो एक ऐसी लड़की जिसकी पेशानी पर दोनों भौंवों के बीच तिल हो, उसकी कुर्बानी देनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की हामला हो। जब वो 8 महीने की हमल से हो, ये कुर्बानी तभी अंधेरों की रात में करनी है। नीचे सारा तरीक़ा और इस दौरान कौन सा मंत्र पढ़ना है वो सब भी लिखा हुआ था। मेरा हाथ बेसाख्ता अपनी पेशानी को छूने लगा। मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर देखा। मेरी दोनों भौंवों के बीच में पेशानी पर वो स्याह तिल मौजूद था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि फ़िरोज़ ने क्यों मुझसे शादी पर जोर दिया था। सिर्फ इस स्याह तिल की वजह से। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर जो वो बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था, तो वो भी इसीलिए ताकि बाद में वो किसी बकरे की तरह ज़िबा कर सके। इसी वक्त से मुझे फ़िरोज़ के नाम से भी नफ़रत हो गई। अब मुझे उससे ख़ुद को बचाना था, अपने बच्चे को बचाना था, और उसके लिए ये ज़रूरी था कि फ़िरोज़ को ये पता न लगे कि मैं इस बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मैंने सारी चीज़ें वैसे ही दराज में रखीं, उसे ताला लगाया और चाबी पहले की तरह किताब के नीचे रख दी। अगले दिन मैं स्कूल गई और अपने ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त दे दी। अपनी एक सहेली के वालिद की वजह से मुझे बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल गया था। फ़िरोज़ को इस सब की कुछ खबर नहीं थी। मेरा 8वां महीना शुरू होने में चंद रोज़ ही रह गए थे जब मैं इस कैद खाने से निकल आई जो मेरा घर था। इस दौरान मैं अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें छुपाकर बाहर ले जाती और स्कूल की ही एक लड़की के यहाँ छुपाती रहती थी। इसीलिए उस रोज़ भी मैं बज़ाहिर तो स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दर हकीकत मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी। ट्रेन में बैठने से पहले मैंने अपने सामान वाला बैग ले लिया था। जिस जगह इस बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो एक दूर दराज जगह थी। पहाड़ों के बीच बना ये एक छोटा सा कस्बा था। इसका नाम शामनगर था। ट्रेन जब इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर सिवाय एक बूढ़े आदमी के और कोई नहीं था। ट्रेन शायद यहाँ थोड़ी देर के लिए ही रुकती होगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपना अटैची निकाला और उसे घसीट कर ट्रेन के दरवाजे के पास लाई, लेकिन उसे नीचे उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर उस बूढ़े को आवाज़ दी, चाचा जी मेरी बात सुने। वो गालिबन ऊँघ रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर उठ बैठा और फिर मेरी तरफ आने लगा। उसकी मदद से मैंने अटैची केस नीचे उतारा और फिर खुद भी उतर गई। बूढ़ा गौर से मुझे देख रहा था। उसने पूछा, तुम नई हो यहाँ पर बेटी? मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं यहाँ के हर आदमी को जानता हूँ। मैंने पूछा, चाचा आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ और मेरा नाम अकबर हुसैन है। मैं यहाँ पर 30 साल से हूँ। कस्बे के एक एक शख्स को जानता हूँ। तुम्हारा कौन रिश्तेदार है यहाँ पर? मैं तो उस बूढ़े से मदद मांगकर ही पछता रही थी। उसकी ज़बान तो कैंची की रफ्तार से चल रही थी। वो चंद लम्हे के लिए चुप हुआ तो मैंने पूछा, चाचा यहाँ पर स्कूल कहाँ है? वो जो बड़े जोशो खरोश से कुछ बता रहा था अचानक ही ठटक कर रुक गया। उसने हैरत से पूछा, बेटी तुम स्कूल का क्यों पूछ रही हो? मैंने भुन्ना कर कहा, चाचा स्कूल में ही मेरी तकर्रुरी हुई है तो स्कूल का ही पूछूंगी ना। उसने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा और कहा, स्कूल में? तुम यहाँ की नई उस्तानी हो? मैंने कहा, जी हाँ। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात जाहिर हुए। वो कुछ खौफज़दा भी दिखाई दे रहा था। उसने कुछ कहे बगैर उस स्टेशन से बाहर का रुख किया और जब वो वापस आया तो उसके साथ एक टांगा मौजूद था। मैं बैठ चुकी तो उसने टांगे में बैठे हुए शख्स से कहा, बिटिया को स्कूल के पास छोड़ देना। वो भी स्कूल का नाम सुनकर बौखला सा गया। उसने कहा, स्कूल? क्यों बहन जी, स्कूल जाके क्या करना है आपने? अजीब बात थी, ये दोनों अफराद स्कूल का नाम सुनकर मुझे ऐसे देखने लगे थे गोया उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बूढ़े ने उसे इशारे से अपने काम से काम रखने को कहा तो उसने घोड़े को हशकाकर टांगा आगे बढ़ा दिया। मैं उससे कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन फिर कुछ सोचकर इरादा बदल दिया।
ٹانگا جب بازار سے گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شام نگر اگرچہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس میں ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شے مل جاتی تھی۔ کچھ موڑ کاٹنے کے بعد مجھے سرکاری اسکول کی پیلی اور بڑی سی عمارت نظر آنے لگی۔ اس کے برابر ہی وہ بڑا سا سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جہاں پر میری رہائش کا بندوبست تھا۔ تانگا اس کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے میرا سامان نیچے اتارا اور کرایہ لے کر چلا گیا۔ میری طرح شاید وہ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری خاموشی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ یہاں پر ایک بوڑھا مرد، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک نوجوان لڑکی میرا انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھے نے اپنا نام خیردین بتایا تھا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک اس کی بیوی اور دوسری بیٹی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھیں، لیکن اس وقت میں بہت بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے اپنا کمرہ دیکھتے ہی میں نے سامان کو الماری میں رکھ کر تالا لگایا اور چابی تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ میں جب جاگی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ خیردین کی بیٹی سمینہ میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، بی بی جی کھانا تیار ہے، یہیں کھائیں گی یا باہر ٹیبل پر لگا دوں؟ مجھے کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن کچھ کھانا بھی ضروری تھا، اسی لیے میں نے کہا باہر ٹیبل پر لگا دو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی باہر نکلی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے سمینہ نے مجھ سے انٹرویو شروع کر دیا۔ میں محتاط انداز میں اس کے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ مجھے کچھ یاد آیا تو میں نے اس سے پوچھا، سمینہ جب میں یہاں پر آئی تھی تو وہ اسٹیشن ماسٹر چاچا جی اور ٹانگے والے سے جب میں نے اسکول کا پتہ پوچھا تھا تو وہ بڑے ہی عجیب رویے کا مظاہرہ کرنے لگے تھے، جیسے میں نے ان سے اسکول کا پتہ نہیں پوچھا بلکہ عالم برزخ کا ایڈریس مانگ لیا ہو۔ کیا تم جانتی ہو وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے جو کہانی بتائی وہ بڑی عجیب اور دلچسپ تھی۔ سمینہ کے کہنے کے مطابق یہاں کے اسکول کا سارا علاقہ آسیب زدہ تھا۔ جانے اس جگہ پر کوئی سایہ تھا یا کیا کہ یہاں ہمیشہ سناٹا اور ویرانی ہی چھائی رہتی تھی۔ کوئی بھی ٹیچر یہاں پر 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رکتا تھا۔ صرف ایک ٹیچر نے یہاں پر 5 سال تک بچوں کو تعلیم دی تھی اور وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور قصبے کے ہی دوسرے کونے پر آباد تھے۔ وہ اسکول کے ایک مخصوص حصے سے زیادہ اندر تک جانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ کوئی ٹیچر ہی یہاں پر موجود نہیں تھا اور آتا بھی تو ہفتے بھر کے لیے اور پھر سامان باندھ کر رفو چکر ہو جاتا، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاس پڑوس کے گاؤں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اسکول اجڑنے لگا اور اب تو کوئی سال بھر سے بالکل ہی بند تھا۔ ایسی اجڑی ہوئی جگہیں چوروں اور لفنگے لڑکوں کے لیے بہترین ہوتی ہیں، لہٰذا قصبے کے کچھ آوارہ لڑکوں نے یہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ان تینوں کی اکڑی ہوئی لاشیں اسکول کے گیٹ کے پاس سے ملی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول کا نام سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ کہانی سن کر تو میں بھی کچھ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر یہ کہہ کر میں نے دل کو تسلی دے دی کہ ممکن ہے یہ لوگوں کا محض وہم ہو، وہ ٹیچرز یہاں کی ویرانی اور بے رونقی سے اکتا گئے ہوں، اسی لیے یہاں سے چلے گئے ہوں گے، اور وہ لڑکے منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں۔ امکانات کی دنیا میں سب کچھ ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے زیادہ ذہن پر زور نہیں دیا اور موضوع بدل دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے پتہ ہی نہیں چلا نہ جانے کب گہری نیند سو گئی۔ رات کا کوئی وقت ہوگا جب میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک ہی مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس وقت کیوں اور کس لیے جاگ گئی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دوبارہ کمبل اوڑھ لیا، لیکن اچانک ہی کھڑکی سے سرد ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے پھریری سی آ گئی۔ آج سردی کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سمینہ کو برا بھلا کہا، جس نے کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی اور کراہتے ہوئے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھ گئی، لیکن کھڑکی کے پاس موجود منظر نے مجھے وہیں پر ٹھٹک کر کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کھڑکی جس طرف کھلی تھی وہاں پر سامنے کی طرف سے اسکول کی عمارت واضح نظر آ رہی تھی، خاص طور پر اس کی ڈھلوان چھت۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت اس چھت پر کوئی آدمی چہل قدمی کے انداز میں چل رہا تھا۔ وہ اس چھت جس پر سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، اس پر ایسے گھوم پھر رہا تھا
گویا یہ چھت نہیں بلکہ ہموار سڑک ہو۔ لیکن اگلا منظر تو اس سے بھی عجیب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کا قد چھوٹا ہونے لگا، جیسے کسی بہت بڑے سے غبارے سے سوئی مار کے ہوا نکال دی جائے تو وہ جس طرح بڑی تیزی سے چھوٹا ہوتا ہے اور سکڑ جاتا ہے، ویسے ہی اس شخص کا قد بھی چھوٹا ہوتا گیا اور جسامت کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ محض ایک 8-9 سال تک کے بچے جتنا رہ گیا تھا۔ میری سانس تک رک گئی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسی طرح بڑے مزے سے چلتا پھرتا رہا اور پھر چند لمحے کے بعد وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا، لیکن یہ وہم نہیں تھا، وہ شخص سچ مچ غائب ہو گیا تھا اور اب اس جگہ ایک دیے کی طرح کا شعلہ سا نظر آ رہا تھا جو اسی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ پھر وہ ذرا کھڑکی کی طرف ہوا تو میں نے ڈر کر وہ کھڑکی بند کر دی اور خود بستر میں گھس کر کمبل اوڑھے لیٹ گئی۔ میرا دل خوف کی شدت سے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور حلق خشک ہو رہا تھا۔ جو نظارہ میں نے آج دیکھا تھا، ایسا زندگی میں پہلے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خوف سے میرے ہاتھ پیر سن ہوئے جا رہے تھے۔ میں بستر پر پڑی کانپتی رہی اور اسی طرح دوبارہ مجھے نہ جانے کب نیند کی دیوی نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ صبح سمینہ نے دروازہ بجایا تو ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے جاتا دیکھ کر سمینہ اور اس کا باپ گھبرا گئے۔ خیر دین نے کہا، بی بی جی آپ میری بات مانو تو ادھر نہ جاؤ، وہ بڑی سخت جگہ ہے، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ میں نے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں، میری ڈیوٹی ہے تو مجھے جانا تو ہے نا۔ اس نے کہا، بی بی آپ اکیلی نہ جاؤ، میری بیٹی کو ساتھ لے جاؤ۔ سمینہ نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ہم دونوں اسکول پہنچ گئے۔ سال بھر سے بند ہونے کی وجہ سے اس کا گیٹ جام ہو رہا تھا، لیکن تھوڑا سا زور لگانے پر کھل ہی گیا۔ ہم دونوں اندر چلی گئیں۔ یہ فروری کے آخری دن تھے، ابھی بھی فضاؤں میں ٹھنڈک موجود تھی، لیکن اسکول کی دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہی ایسا لگا جیسے آگ کے کسی بہت ہی بڑے الاؤ کے قریب آ گئے ہوں۔ لمحوں میں ہم پسینے میں نہا گئے تھے۔ سمینہ نے بوکھلا کر ڈری ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی چلیں باہر چلتے ہیں۔ میں نے انکار کرتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ چند لمحوں کے بعد یہ تپش ختم ہو گئی، تبھی ہم نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسکول کو سرسری طور پر دیکھا اور ایک کمرہ منتخب کر کے اس کی صفائی کے لیے سمینہ سے کہا تو وہ سہم کر بولی، بی بی جی اگر یہاں کے باسیوں کو یہ برا لگا تو، اگر انہوں نے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو۔ میں نے غصے سے اسے دیکھ کر خود ہی صفائی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی سارا ڈر خوف ایک طرف رکھ کر دوڑی آئی۔ چھوڑو بی بی جی میں آپ ہی کر لوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ صفائی کرنے لگی۔ میں نے بھی حتی الامکان اس کی مدد کی، لیکن جلد ہی تھک گئی۔ سمینہ نے کہا، بی بی جی آپ باہر جاؤ، ذرا کھلی فضا میں گھوم پھراؤ۔ اس کا مشورہ میرے دل کو لگا۔ میں اٹھ کر باہر ہی گھومنے پھرنے لگی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں نے کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، رونے کی آواز اسکول کی پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ میں حیران سی اس طرف چل پڑی۔ اس ویران سی عمارت میں یہ کس کا بچہ تھا؟ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کسی کا بچہ کھیلتے کودتے یہاں آ گیا ہو۔ میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئی۔ میں نے چھوٹے سے 1 سال تک کے بچے کو اسکول کی ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل پسیج گیا۔ وہ بس اتنا تھا کہ زمین پر رینگ سکتا ہو، چلنے کی عمر سے تو وہ بہت دور تھا۔ وہ بچہ تھا بھی بڑا خوبصورت، گورے گورے رنگ کا مالک اور نیلی آنکھوں والا بچہ، اتنا پیارا اور حسین تھا کہ میں نے بے اختیار ہو کر اس کی طرف سے قدم بڑھا دیے۔ میں نے اس بچے کو گود میں لینے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ اس بچے کا وزن بہت زیادہ تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر میں صرف ہانپ کر رہ گئی۔ وہ بچہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے میں ناکامی کے بعد سر سے پسینہ پونچھتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح روئے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے اسے کسی طرح اٹھا لیا۔ بچہ روتے ہوئے مجھ سے چپک گیا اور بڑے ہی دلدوز انداز میں سسکنے لگا۔ میں نے اپنے دل میں اس بچے کے لیے ایک انوکھا سا جذبہ محسوس کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچہ میرا ہی ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر تھپکا تو وہ چپ ہو گیا
اور اپنے بازو میرے گلے کے گرد ڈال دیے۔ اسے تھپکتے ہوئے اندر آئی تو سمینہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ڈر کر کہا، بی بی جی یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، باہر بیٹھا رو رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا تو میں اسے یہاں لے آئی۔ سمینہ نے سہم کر کہا، بی بی جی اس کو وہیں پر چھوڑاؤ، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور کس کا ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سمینہ، میں اتنے سے بچے کو اس طرح بے یار و مددگار کیسے چھوڑ جاؤں؟ نہ جانے اسے یہاں کس نے چھوڑا ہے، کیونکہ اتنا سا بچہ خود تو چل کر نہیں آ سکتا۔ میری بات سن کر سمینہ چپ ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ سہمی ہوئی نظروں سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مزید صفائی کا کام کل پہ مؤخر کر کے میں نے اس بچے کو لیا اور سمینہ کے ساتھ وہاں سے ریسٹ ہاؤس چلی آئی۔ سمینہ سے دودھ گرم کرنے کا کہہ کر میں اس بچے کو نہلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر نہاتے ہوئے اس کا وزن بالکل کم ہو گیا اور وہ عام اور نارمل سے بچوں کی طرح لگنے لگا۔ نہاتے ہوئے وہ خوب چہک رہا تھا۔ میں نے نہلا کر اسے اپنے بستر میں لٹایا اور خود بیگ کھول کر ساتھ لائے ہوئے کپڑوں میں سے اس کی سائز کا کوئی کپڑا ڈھونڈنے لگی، لیکن نہیں ملا۔ ظاہر ہے میں اپنے ہونے والے بچے کی سائز کے مطابق کپڑے لائی تھی اور یہ بچہ قریباً 1 سال کا تھا، اس لیے میں نے خیر دین کو پیسے دے کر بازار بھیج دیا۔ اس نے کہا تھا کہ شہر میں سے اس سائز کے کپڑے مل جائیں گے۔ سمینہ دودھ لائی تو میں نے بچے کے سامان سے فیڈر نکال کر اس میں دودھ بھرا اور بچے کے منہ میں دے دیا۔ اس کے بعد میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ سمینہ کو میں نے بچے کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ باہر کیا ہونے جا رہا ہے۔ سمینہ باہر سے بہت پرخلوص اور اچھی نظر آتی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک موقع پرست اور لالچی لڑکی تھی۔ اس پر مستزاد اسے چوریاں کرنے کی عادت بھی تھی۔ اس نے مجھے اپنے باپ کو پیسے دینے کے لیے بٹوا واپس بیگ میں رکھتے دیکھ لیا تھا۔ میں جب باتھ روم میں چلی گئی تو اس کی لالچی فطرت نے اسے اکسایا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بیگ سے میرا بٹوا نکال لیا اور پیسے چوری کرنے لگی۔ لیکن اس وقت اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے اس اجنبی بچے کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ کسی رسی کی طرح لمبے ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ سمینہ کی گردن تک پہنچ گئے اور اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سمینہ کی آنکھیں خوف اور دہشت سے ابل پڑیں۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری۔ نہا کر جیسے ہی میں نے کپڑے پہنے تو باہر نکلتے ہوئے مجھے سمینہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ بڑے دہشتناک انداز میں چیخی تھی۔ میں دوڑ کر باہر نکلی۔ کمرے میں سمینہ ایک طرف دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے بچے پر نظر ڈالی۔ وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے فیڈر پکڑے دودھ پی رہا تھا۔ میں نے سمینہ سے پوچھا، کیا ہوا سمینہ، کیوں چیخ رہی تھی تم؟ سمینہ نے خوف زدہ نظروں سے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، بی بی جی میں آپ سے کہتی تھی نا اس بچے کو وہیں پر چھوڑ آئیں جہاں یہ ملا تھا۔ یہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہے، یہ میرا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے تعجب سے بچے کو دیکھا۔ وہ بے نیازی سے دودھ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ میں نے سمینہ سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ ننھا سا بچہ تمہارا گلا کیسے دبا سکتا ہے؟ یہ تو خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ سمینہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے جاگتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ سمینہ نے نفی میں سر ہلا کر روتے ہوئے مجھے ساری بات سنائی۔ اس کے آنسو چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس نے مجھے اپنے گلے پر پڑنے والی وہ خراشیں بھی دکھائیں جو اس کا گلا دباتے وقت پڑی تھی۔ محسوس تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام اور معمولی سا بچہ نہیں ہے، اور اسکول کے متعلق جو کچھ میں نے سنا تھا شاید وہ بھی سچ ہی تھا۔ میں نے چند لمحے تک سوچا، پھر سمینہ کی اس بات سے متفق ہو گئی کہ اس بچے کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر چھوڑ دیا جائے، لیکن اب مجھ میں اکیلے جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے سمینہ سے ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ہم اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے تب وہ دوپہر کا وقت تھا۔ یہاں پر تو ویسے ہی سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، اور اس وقت تو یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اسکول میں اس جگہ آ گئیں جہاں پر بچے کو پڑا دیکھا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی خاموشی سے اسی جگہ لٹا دیا۔ میں وہاں سے جانے لگی، لیکن مجھے ایسا لگا کوئی عورت رو رہی ہو۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ اسکول کی چھت پر ایک بلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس وقت میری سماعتوں سے ایک خوفناک غراہٹ ٹکرائی۔ میں نے گھبرا کر دوسری سمت دیکھا۔ وہاں ایک کالا بندر بیٹھا غرا رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر لیٹے ہوئے بچے پر تھیں جو جاگ چکا تھا اور بندر کو دیکھ کر رونے لگا۔ میرا دل گویا مٹھی میں آ گیا۔
بندر اپنا خوفناک منہ پھاڑتے ہوئے بچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے بلی بھی چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس بچے کو بندر سے بچانا چاہتی ہو۔ میں ان دونوں کی نسبت بچے کے زیادہ قریب تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر بچے کی طرف دوڑ لگا دی اور اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ بندر نے ایک لمحے کے لیے رک کر بڑی ہی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر منہ اوپر کر کے وحشتناک آواز میں چلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے ایک وحشی شکل کا انسان کھڑا تھا۔ اگلے لمحے ہی بلی بھی دوڑتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھی شکل و صورت بدل گئی اور وہ ایک خوبصورت عورت کے جسم میں ڈھل گئی۔ جیسے ہی اس وحشی شخص نے میری طرف چھلانگ لگائی تو اس حسین عورت نے بھی اپنی جگہ سے اچھال بھری۔ دوسرے پل وہ گتھم گتھا ہو کر زمین پر گرے اور ایک دوسرے کو کھرونچنے لگے۔ ان کی یہ جنگ بے حد وحشتناک تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ ہوش آیا تو میں کسی اجنبی جگہ پر تھی۔ میں اس وقت ایک مسہری پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے نرم آواز میں کہا۔ آرام سے لیٹی رہو، تم اسکول کے میدان میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ وہی لڑکی یا عورت تھی جو اس بندر نما انسان سے لڑائی کر رہی تھی۔ اس کی گردن پر ایک آدھ زخم بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے سردی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک جن زادی ہوں، میرا نام عارفہ ہے۔ وہ بچہ جسے تم نے اٹھایا تھا وہ میرا ہی تھا، جو میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اور وہ بندر دراصل بندر نہیں، میرا دشمن ایک جن زادہ ہے جو پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن جب میں نے اسے ٹھکرا کر ایک اور جن زادے سے شادی کر لی تو وہ نفرت اور انتقام میں اندھا ہو گیا اور مجھ سے بدلے کے لیے میرے بچے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ یوں تو اس کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی، لیکن آج شاید وہ کامیاب ہو ہی جاتا۔ اگر تم اسے وقت پر اس کے سامنے سے نہ ہٹاتی تو وہ اسے لے جا چکا ہوتا۔ میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی، اور ہاں، تم اب اپنے قصبے والوں سے کہہ سکتی ہو کہ وہ اس اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ایک لمحے کے لیے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اور جب روشنی ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسکول اب بچوں کے لیے کھل چکا تھا اور میں وہاں پڑھاتی رہتی تھی۔ کچھ شاگرد وہاں پر ایسے بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے جو انسانوں سے الگ تھے۔ ان کا تعلق جنات سے تھا جو وہیں پر ایک قبیلے کی صورت میں آباد تھے۔ اس طرح یہ اسکول جنات کے اسکول میں بدل چکا تھا اور میں انہیں پڑھانے والی استانی بن چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے اور جلد ہی میری گود میں ایک پیارا سا بیٹا بھی آ گیا۔ لیکن صرف 2 دن بعد ہی مجھ پر قیامت گزر گئی جب میں نے اپنے بچے کو اپنے کمرے سے غائب پایا۔ میں صدمے اور پریشانی سے دیوانی ہو گئی۔ ہر کسی سے پوچھنے پر بھی جب مجھے اپنا بچہ نہ ملا تو میں اسکول چلی گئی۔ مجھے عارفہ کی تلاش تھی، اب وہی میری مدد کر سکتی تھی، اور جب اس مخصوص جگہ کھڑے ہو کر میں نے اسے پکارا تو وہ آ گئی۔ میری مصیبت کے بارے میں جان کر وہ فوراً چلی گئی۔ میں واپس ریسٹ ہاؤس چلی آئی۔ کچھ دیر کے بعد عارفہ میرے بچے کو واپس لے آئی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے نہ تھکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس بچے کو اسی جنزادے نے اغوا کیا تھا، لیکن اسے حکم دینے والا فیروز تھا۔ ہاں، وہی فیروز جو میرا شوہر تھا، جس سے جان بچا کر میں یہاں آ گئی تھی۔ وہ اب یہاں پر بھی پہنچ چکا تھا۔ میں نے عارفہ کو سارا قصہ کہہ سنایا تو اس نے کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، فیروز اور اس کے شیطانی گرو کا خاتمہ، اور میں جلد ہی یہ کام کر دوں گی، لیکن تب تک تمہاری حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ 5 دن تک مجھے بار بار گھر سے نکالنے کی کوششیں ہوتی رہیں، اور 5 دن کے بعد جب فیروز اور اس کا گرو ایک چلے پر بیٹھے تھے تب عارفہ نے ان کا وہ عمل الٹا کر دیا جس سے ان کے قیدی موکلوں نے ان کی جان لے لی، اور اس طرح شیطانی طاقتوں کا ایک جال ختم ہو گیا۔ میں آج بھی اسی ریسٹ ہاؤس میں رہتی ہوں اور اسی اسکول میں جنات کی استانی بھی ہوں۔ میرا بیٹا اب 10 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ اور عارفہ کا بیٹا شاہزین بہت اچھے دوست ہیں، لیکن جب کبھی مجھے وہ گزرے ہوئے واقعات یاد آتے ہیں تو خوف کی ایک سرد لہر
ضرور میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔